ویلکم بگرانی میں ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے معاشی ماہر ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں محترم جناب AQ خلیل صاحب میرے ساتھ ہیں۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ جی شکریہ سر آپ کو پتہ ہے موڈیز و فچ ہو، آپ کو پتہ ہے انڈیکیٹرز بڑے خطرناک ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی شرح سود بڑھا ہے، اسی کے ساتھ ہی ڈالر جس طرح اوپر جا رہا ہے، معیشت کے اندر جو ہے نا مہنگائی 31% ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں، انڈسٹریلسٹ کہہ رہے ہیں، اکنامسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ 45% 50% جائے گی۔ یہ تو بڑا طوفان آئے گا سر، کس طرح یہ قوم سروائیو کرے گی؟ بات اصل میں یہ ہے جی کہ ہم اس وقت جن حالات میں زندہ ہیں اس میں پانی جو ہے وہ سروں سے گزرا ہوا ہے، صحیح، اور اس میں یہ جو باتیں ہم آج آپ کر رہے ہیں چوائسز کی، اس کا وقت تو ہو گیا ختم۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں بیل آؤٹ پیکج چاہیے، ہم 1.5-2 مہینے سے کس طریقے سے IMF کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری نالائکی آپ دیکھیں کہ ایک وزیر خزانہ جس کا نام مفتاح اسماعیل تھا، وہ سارا کچھ کر کے 4-5 مہینے پہلے یہ آ گیا تھا۔ ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ IMF کو میں دیکھ لوں گا، صحیح، اور پھر انہوں نے 4-5 مہینے لگا دیے۔ تو جب آپ کے متعلق ایک ادارے کو اور انٹرنیشنل یہ پتا ہو کہ آپ کی ریپوٹیشن جو ہے وہ اس وقت اس طرح کی چل رہی ہے، اور آپ اس ادارے کے لیے بھی ایسے غلط سلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو انہوں نے ڈبل گارنٹی کے چکر میں ان کو ناکو چنے چبوائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان سے منی بجٹ جو ہے وہ پہلے 177 ارب کے ٹیکس لگوائے، پھر اس کے بعد نئے مطالبات دے دیے کہ جی اب آپ جا کے بیسس پوائنٹ بڑھائیں، 20% کریں، مہنگائی کے حساب سے اس کو بڑھائیں۔ پھر ڈالر کو کہا کہ جی اس کو بھی جو اس وقت مارکیٹ کا ریٹ ہے اس سے میچ کریں۔ بظاہر تو یہ بڑے آسان سے مطالبات ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس سے قرضوں کی جو ہماری اپنی مقدار ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، اور وہ ہم نے آبویسلی جو نیک انہوں نے ہمارے ارد گرد لگا دیا ہے اب، یعنی آپ یہ دیکھیں زیرو ریٹڈ پہ اگر ہم کسی کو سستی بجلی دے رہے تھے تاکہ ایکسپورٹ کو ہم اپنی مارکیٹ جو اس وقت انٹرنیشنل ہے اس میں کہیں فیزیبل بنائیں، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ سبسڈی بھی واپس لے لیں۔ کسان پیکج والوں کو کچھ بجلی سستی تھی ان سے بھی واپس لے لیا۔ یعنی بریتنگ کے جتنے بھی یعنی آرنامنٹس ہیں اس کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی، اور کہنا ان کا یہ ہے کہ جی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے ان کو ہم زیر بار کریں، اور جو غریب ہے اس کو ہم ایز فراہم کریں۔ لیکن پریکٹیکلی میں تو حیران یہ ہوں کہ روٹی کہاں پہنچ گئی، کھانے پینے کی اشیاء کہاں پہنچ گئی، اور یہ جو جتنا بھی ہے غریب کی زندگی اجیرن ہو گئی، جو ایک محتاط اندازے کے مطابق 17,000 20,000 کی ارننگ کرنے والی ایک فیملی، اس کے لیے تو اس وقت یعنی یہ سمجھ لیں کہ سوائے اب میں ابھی آج سن رہا تھا کہیں کہ 3 وقت کے کھانے سے 1 وقت پہ تو آ گئے، اور یہ خدا نہ خواستہ کسی خانہ جنگی یا کسی ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ صحیح، اور پولیٹیکل انسرٹینٹی کا عالم یہ ہے کہ میرے سیاستدانوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، ان کو صرف ایک چیز ڈھونڈ میں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر انتخابات ہو گئے تو ملک صحیح ہو جائے گا۔ میری تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ہمارے پاس اس وقت جو سچویشن ہے، جو پیسوں کا معاملہ ہے، جو لینا دینا ہے، ہم بلیم گیم بند نہیں کر رہے۔ دوسری بات یہ کہ اسی IMF نے کنڈیشن اور رکھی تھی کہ 17 گریڈ سے اوپر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے تمام اساتذات ڈکلیئر کر کے دیں۔ یہ بھی اسی مذاکرات کے اندر ہوا، اور آپ نے سب نے اس کو نشر بھی کیا اور پڑھا بھی۔ اتنی تیزی سے تو کام نہیں کیا اس پہ انہوں نے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی اس کے اوپر ہم بنائیں گے، اس کے اوپر ہم بیٹھیں گے، اس کے لیے ہم ایک پلان کریں گے۔ تو آپ کو صرف زیر بار کرنے کے لیے وہی لوگ رہ گئے کہ جی ان سے شرح سود جو 17 دے رہے ہیں ان سے 20 کر دو، جو ڈالر 242-40 میں خرید رہے تھے ان کو 280
اور دن کے آخر میں 300 روپے تک لے جاؤ اور افغانستان کو اسمگلنگ نہ روک سکو اور یہ نہ کرو. یہ وہ گورننس کے ایسے اقدامات ہیں جس میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت اور انتظامیہ دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں اور یہ ناقابل معافی جرم ہے. کیونکہ اب جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں یا مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے, ابھی آپ اگر ڈالر آپ کا یہ ریٹ ہو گیا تو 30 روپے کا پیٹرول پہ پر لیٹر فرق آئے گا. یہ حکومت نہیں بڑھائے گی کیونکہ آپ کا ڈالر ہی مہنگا ہو گیا. تو آپ نے خود ڈالر مہنگا کیا تو آپ مہنگا جب خریدو گے تو اس کا امپیکٹ آئے گا. اس سے پہلے آپ سبسڈی واپس کر کے جو امپیکٹ ڈال چکے ہو 300 350 روپے کا جب آپ پیٹرول بازار میں بیچو گے لوگوں کو تو وہ پیٹرول چاہے وہ اسکول کے بچے گاڑی میں جائیں ان کی فیسوں پہ اثر آ جائے گا, چاہے کوئی اپنے دفتر اگر ہائر کر کے جاتا ہے ٹرانسپورٹ یا اس کی اپنی ٹرانسپورٹ میں جائے گا اس کے اخراجات بڑھ جائیں گے. یہ کون سے امیر ہیں, یہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آپ کہتے ہو ہم نے اثرات ڈالا ہے اور عام آدمی کو؟ میرے حساب سے تو جو مڈل کلاس ہے وہ تقریباً کریش ہو گئی ہے. میں تو اس بات سے بڑا یعنی پریشان ہوں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی عزتیں رکھے. یہ جو اتنی مہنگائی اور یہ سارا کچھ اور اس کے بعد عدم سنجیدگی جو ہے ہماری, دیکھیں نا 3 روپے 82 پیسے انہوں نے کہا جی مستقل آپ سب چارج کو اس کا حصہ بنا دیں. جبکہ اگر آپ کبھی دیکھیں نیپرا سے اور ان کے جو بل کی جو بجلی کی جو ساری ارینجمنٹ ہے اس کو دیکھیں اگر آپ تو اس کے اندر اتنے ٹیکسز ہیں اور اتنے سیل ٹیکس اور یہ اور وہ, یعنی بجلی اگر آپ نے فرض کریں کہ 5,000 کی خرچ کی ہے تو 15,000 کا بل دے رہے ہیں. تو یہ ساری سچویشن میں اب آپ نے 3 روپے 82 پیسے مزید ایڈ کر رہے ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کراچی کو محض اس لیے یعنی زیر بار کیا جا رہا ہے کہ ملک میں یکساں بجلی کے ریٹ ہونے چاہیے. یہ نظام آپ کو یہاں پر نظر آتا ہے اور جب سندھ کہتا ہے کہ جی ہمارے یہاں گیس پیدا ہوتی ہے اور آئین کہتا ہے سب سے زیادہ رائٹ ہمارا ہے گیس پہ, تو آپ اس وقت اس فارمولے کو کون سے گھر میں رکھ کے آ جاتے ہیں. تو یہاں کی صنعتوں کو نہ گیس ملتی نہ بجلی ملتی, وہ اس وقت کہتے ہیں کہ جی پورے ملک کو دینی ہے اور آپ کو ریٹ بھی ہم نے وہ دینی. بھائی یہ تو کانسٹیٹیوشن میں طے شدہ معاملہ ہے, آئین پاکستان کا آئین کہ وہ جو یہاں پہ بھی معاملہ ہے کہ یہ تو جہاں جو چیز پیدا ہوگی اس کا حق سب سے زیادہ ہوگا. اس کے باوجود بھی انڈسٹریل سٹی ہمارا جو ہے کراچی اور سندھ جس طریقے سے اکانومی کو ان برے حالات میں بھی یعنی ٹیکس جمع کر کے دے رہا ہے اور الحمدللہ اتنے برے حالات میں بھی کراچی کو جو ہے وہ چلا رہا ہے ملک کو. میں تو حیران ہوں کہ ان لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں. آج تک وزیر خزانہ جو ہیں وہ کراچی چیمبر کے ساتھ آ کے نہیں بیٹھے کہ بھائی تم 70% ٹیکس میں تمہارا کنٹریبیوشن ہے, یار بیٹھو بات کریں. اس سے پہلے جو وزیر خزانہ تھا مفتاح اسماعیل وہ 3-4 دفعہ آ گیا تھا اور اس نے بڑی مشاورت سے کام کیا تھا. یہ تو بالکل ہی نہیں آتے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں ہم بلیم گیم کر رہے ہیں یا اس وقت ہم پولیٹکس میں پڑھ رہے ہیں. ضروری ہے کہ ایک SOS کانفرنس ہو اور جس کے اندر تمام جتنے ہمارے مدار ادارے ہیں وہ اور یہ بینک سارے جتنے بھی ہیں سب بیٹھیں, کوئی پلان کریں. اور بیوروکریسی کو تو میں خاص طور پہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جس طریقے سے ایک آدمی کے پاس اگر بجلی کے بل بھرنے کے پیسے نہیں ہوتے تو 10-12 دن کے ہی جو ہے یا کوئی بھی الیکٹرک سپلائی کمپنی انتظار کرنے کے بعد اس کا میٹر کٹ کر دیتی ہے, بجلی کٹ کر دیتی ہے. تو ہمیں بھی اب یہ سمجھ لینا چاہیے بیوروکریسی کو کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم کو اپنے اخراجات کٹ کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آج بھی فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی 4,500 cc کی گاڑی ایک منسٹر کو اور اس کے پیچھے 3 گاڑیاں مزید. اسی طریقے سے چھوٹے پولیس افسر کو 14 آدمی چھوڑنے آ رہے ہیں, 14 آدمی لینے آ رہے ہیں, ان کو پیٹرول بھی چاہیے کھانا بھی چاہیے. تو بھائی یہ ملک جو ہے اس ملک کے پاس اب نہیں ہے اتنا. آپ کو کوئی اسٹریٹجی بنانی ہوگی یا پھر کوئی خونی انقلاب آ جائے گا اور پھر اس کے بعد پھر آپ سوچتے رہنا یہ کیسے ہو گیا وہ کیسا ہو گیا. کیونکہ انسان جو ہے نا بھوکا اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے تو پھر آپ اس سے کسی انسانیت کی توقع نہ کریں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے
حالات جو ہیں ابھی آپ دیکھیں نا یہ اسٹریٹ کرائم کیوں اتنا بڑھ گیا. اسٹریٹ کرائم کی کوئی حد تھی؟ ابھی میں چند دن پہلے اپنی گاڑی میں کہیں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ 3 لیڈیز تھی, پتہ نہیں بازار میں خریداری کے لیے آئی تھی, اسٹوڈنٹ تھی یونیورسٹی کی کوئی تھی, مجھے نہیں اندازہ. وہ جناب گندے کھا کے ان کے پرس اور یہ سارا موبائل سب چھین گئے. اور یہ یعنی دن کو سمجھ لیں آپ مغرب سے تھوڑے دیر پہلے کی یہ واقعہ اور واردات پبلک کے درمیان ہو رہی. جب اس قسم کی قانونیت ہوگی, یہ ہوگا, ہر آدمی پر اختیار لے گا, تو چیزیں اس کے بڑے خراب ہیں. اور حکومت کو اور جتنے بھی ادارے ہیں, عام آدمی کو بھی, میں صرف حکومت کو نہیں کہتا, جتنے بھی لوگ ہیں جو اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, ورنہ یہ معاشی صورتحال جو ہے بہت زیادہ ڈینجر ہو چکی ہے. سر حل کیا ہے, سلیوشن کیا ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو بہتر کریں؟ آپ کو پتہ ہے یہ سب جو ہے نا اپنا بلیم شفٹ کر رہے ہیں IMF کے اوپر, اور جس طرح آپ نے کہا کہ گیپ ختم ہو رہا ہے, مڈل کلاس آپ کی ختم ہو رہی, یا تو بہت غریب یا تو بہت امیر, کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ اس کا کوئی مطلب ایسی کوئی یعنی حل جو ہے نا اس کا, میں کوئی انوکھا حل نہیں دوں گا آپ کو. صحیح. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کے ارد گرد بھی آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں ایسے طبقات ہیں نا صحیح. جن کی کسی کی تنخواہ جو ہے وہ 5 لاکھ ہے, کسی کی 50,000 ہے اور کسی کی 5,000 ہے. صحیح. اب بات یہ ہے کہ ہم جو مینج کرتے ہیں نا بجٹ کو, ہر آدمی اپنے حساب سے کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں ملک میں وہ فارمولا اپلائی کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ نے اچھے وقتوں کے اندر یہ کہا ہے کسی کو کہ بھئی تمہیں ہم 500 لیٹر یا 1000 لیٹر پیٹرول دیں گے, اب 1000 لیٹر پیٹرول کتنے کا ہو گیا, آپ نے ریٹ سے خود کیلکولیٹ کر لو کہ اس کی تنخواہ سے کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے. اور پھر ایسی دنیا میں آپ دیکھو, یورپ میں آپ گئے ہوگے بہت ساری جگہ, وہاں کامن پول جو سسٹم ہے نا وہ رکھا ہے انہوں نے اداروں میں. یہ مثال کے طور پہ ایک محکمہ ہے, جیسے آپ کا ٹی وی کا محکمہ ہے, ٹی وی میں انہوں نے 10 گاڑیاں کامن پول میں رکھ دی ہیں, 50 افسر ہیں, 100 افسر ہیں, بولے جب جس کو جانا ہو اس کو جائے چھوڑ کے آئے. گھر جا رہے ہیں 4 آدمی اکٹھے بیٹھے ہیں اور اس میں چلیں گے. یہاں تو ہر آدمی کو انڈیویجل چاہیے, پھر اس کے پیچھے گارڈ چاہیے, پھر اس کے بعد یہ اخراجات اگر آپ کم کریں, آپ کی جیب دیکھیں نا, تو اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک کا گورنر, اس کی تنخواہ کا آپ کو بڑی اچھی طریقے سے پتا ہوگا کتنی ہے, کروڑوں میں ہے, لاکھوں میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مراد دیکھیں آپ, جن کو پتہ ہی نہیں کہ جی آٹے کا دال کا بھاؤ کیا ہے, ان کو تمام چیزیں جو ہیں وہ دستیاب ہیں. اسی طریقے سے یوٹیلیٹی پہ غریب آدمی لائن لگا کے بیچارہ 1.5 دن 2 دن کے بعد ایک آٹے کا تھیلا لیتا ہے. صحیح. اور ان کے لیے کیا مراد ہے کہ ان کو گھر بیٹھے جو ہے راشن پتہ نہیں کون سی قیمتوں پہ دستیاب ہو جاتا ہے ان کو. بڑی مہربانی سر, ٹائم لمیٹڈ ہے, بڑی مہربانی, ٹائم ختم کریں تو خود بخود کچھ بہتری آئے گی. بڑی مہربانی محترم جناب AQ خلیل صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کا زبردست تجزیہ اکانومی کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے. ناظرین اللہ حافظ.